میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے ابتدائی الفاظ تلاوت کیے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب ہمتن گوش ہو جائیں، سر سے پاؤں تک کان بن جائیں، دل، روحیں، جسم، اسرار، سر، سب لطائف ایک سمت میں لگا دیں اور بھول جائیں کہ جنگ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، چشم تصور میں خیال کریں کہ مدینہ طیبہ کے کوچوں و بازار میں کسی کونے میں کھڑے ہیں اور نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہے، جلوہ یار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا، امت محمدی سے خطاب کیا اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے ہی اللہ کا رسول آ گیا، تمہارے پاس برگزیدہ محبوب اور مکرم رسول آیا ہے، من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے۔ یہ اس کا عام ترجمہ ہے جو آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا تو ہر مترجم یہ بتاتا ہے۔ اب میں آج اپنی گفتگو اس کے ایک دوسرے ترجمے سے شروع کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من انفسکم، بے شک تمہارے پاس اللہ کا برگزیدہ رسول آیا، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے۔ اب آج کی گفتگو میں من انفسکم پہ کر رہا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں من انفسکم، لفظ پڑھیے کیا؟ من انفسکم، فے پر پیش ہے، انفسکم فا پر پیش۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روایت کیا، اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بھی روایت کی۔ تین روایتوں سے اس آیت کی ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ایک قرات ہم کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، انفسکم کی بجائے انفاسکم پڑھتے تھے، تو یوں پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم، فے پر زبر کے ساتھ۔ اب مفسرین اس قرات کو علم تفسیر میں قرات شاذہ کہتے ہیں، جو معروف قرآن مجید میں موجود اعرابوں سے ہٹ کر کسی دوسرے اعراب کے ساتھ آئی اور ہے منقول صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، صحیح ثابت ہے، ائمہ تفسیر نے اس کو قبول کیا ہے اور صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، مگر وہ قرات قرآن مجید کی جو اوتھینٹک ٹیکسٹ ہے اس سے مختلف ہے، لہذا اب اس کو اب آپ پڑھیں گے تو انفاسکم نہیں پڑھ سکتے، وہی پڑھیں گے جو قرآن میں ہے، من انفسکم۔ اب جنہوں نے یہ روایت بتائی تو اس قرات شاذہ کا فائدہ اور مفہوم اور مقصد کیا ہوا؟ ائمہ تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے اور اس پر کوئی اختلاف نہیں، علماء میں، مسالک میں، مکاتب فکر میں اور ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک آیت کی کوئی قرات شاذہ ہو تو اس کے مطابق پڑھ تو نہیں سکتے مگر ترجمہ اور معنی اس کے مطابق کرتے ہیں، اس کا درجہ تفسیر کا بن جاتا ہے، اس کا درجہ تفسیر کا بن جاتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیت یہ ہوگی، مگر تفسیر اس کی سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وصلوات اللہ علیہ، ان کی روایت کردہ بیان کے مطابق اس آیت کا معنی اور اس آیت کی مراد اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہوگی کہ پڑھیں گے تفسیر میں من انفسکم۔
اب معنی کیا بنا؟ انفسکم نفس کی جمع تھی اور اس کا معنی تھا جانوں میں سے، اور انفس کی جمع ہے انفس، انفسکم، انفس مبالغے کا صیغہ ہے نفیس سے، نفیس سے، افعل پر تفضیل مبالغے کا صیغہ ہے انفس، جیسے کہتے ہیں نظیف، صاف ستھرا، اور کوئی بڑا ہی صاف ستھرا ہو تو اسے کہتے ہیں انظف، آپ کہتے ہیں عادل، عدل کرنے والا، کوئی بڑا عدل کرنے والا اونچے درجے کا ہو تو کہتے ہیں اعدل، حافظ حفاظت کرنے والا، اور کوئی بڑا ہی حفاظت کرنے والا ہو تو کہتے ہیں احفظ، عالم علم والا، اور کوئی بڑا علم والا ہو تو کہتے ہیں اعلم۔ اب نفیس ہر میل کچیل سے پاک، اعلیٰ ہر میل کچیل سے پاک، صاف ستھرا، منزہ، مصفہ، پاک، شفاف، صاف، جس میں کوئی میل نہ رہے، جس میں کوئی کچیل نہ ہو، کوئی گرد نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی ادنا پہلو نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نفیس۔ اس کی طبیعت بڑی نفیس ہے، اس کی شخصیت بڑی نفیس ہے، اس کا اخلاق بڑا نفیس ہے۔ تو جب سارے نفیس نیچے رہ جائیں اور سب سے اونچے درجے کا کوئی نفیس ہو تو اسے کہتے ہیں انفس۔ انفس حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت علی مرتضیٰ نے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرمانا چاہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگو تم میں بڑے بڑے خلیق ہوئے، لوگو تم میں بڑے بڑے حسین ہوئے، لوگو تم میں بڑے بڑے خلیق ہوئے، لوگو تم میں بڑے بڑے نفیس ہوئے، لوگو تم میں بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہوئے، بڑے بڑے عرفہ لوگ ہوئے، بڑے بڑے لطافت والے ہوئے، بڑے بڑے حسب والے ہوئے، بڑے بڑے نسب والے ہوئے، بڑی بڑی اعلیٰ ذات والے ہوئے، اعلیٰ صفات والے ہوئے، اعلیٰ کمال والے ہوئے، اعلیٰ جمال والے ہوئے، اعلیٰ کمال والے ہوئے، اعلیٰ خصلتوں والے ہوئے، بڑے بڑے اعلیٰ صفتوں والے ہوئے، سب کی صفتوں کا علوف بجا، سب کی خصلتیں بجا، سب کی نفاستیں بجا، سب کی طبیعتوں کا اعلیٰ پن بجا، سب کا ستھرا پن بجا، سب کی نفاست بجا، سب کی طہارت بجا، مگر ساری کائنات کی نفاستیں ایک طرف، اب ایک وجود ایسا آیا جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اس کو ہم نے ایسا انفس بتایا کہ کائنات کے سارے نفیس اس کی نفاست کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے لطیف مصطفیٰ کی لطافت کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے بلند مصطفیٰ کی بلندی کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے اعلیٰ مصطفیٰ کے علوف کی گرد کو نہیں پہنچتے، اور کائنات کے سارے حسین مصطفیٰ کے حسن کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے جمیل مصطفیٰ کے جمال کی گرد کو نہیں پہنچتے، کائنات کے سارے عظیم مصطفیٰ کی عظمت کی گرد کو نہیں پہنچتے۔ اللہ نے فرمایا لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو ساری کائنات ارض و سما میں، ساری کائنات جن و ملک میں، ساری کائنات میں نفیس نہیں، انفس، نفیس نہیں ہے۔ نفیس کیا ہوتا ہے؟ انفس ہے۔ اس کے نسب کو دیکھو تو ساری کائنات میں کسی کا نسب اس کے برابر نہیں، اس کے حسب کو دیکھو تو کسی کا حسب اس جیسا نہیں، اس کی ذات کو دیکھو تو کسی کی ذات ایسی نہیں، اور اس کی صفات کو دیکھو تو کسی کی صفات ایسی نہیں۔ انفسکم، یہ انفس کائنات بنایا۔ یہاں تک معنی سمجھ گئے؟ یہ قراءت شاذہ پر تفسیر کی۔ اب گھر والے سب سے بہتر گھر کی بات جانتے ہیں، گھر کی بات سب سے بہتر گھر والے جانتے ہیں۔ یہ سب گھر والے تھے، سب گھر والے تھے،